Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are enjoying good health with great spirit of Islam. Today we are going to discuss the topic chasing the constitution or the first constitution 1956 background, the backgrounds of the constitution of 1956. And the second title or the topic of our today's topic is the basic principle committee or the basic principle committee report. The first 9 years of Pakistan were full of chaos and painful development. ابتدائی 9 سال پاکستان کے انتہائی مشکل، کنفیوژن اور تکلیف سے بھرے ہوئے سال تھے. دا ڈیتھ آف قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال، اسیسینیشن آف لیاقت علی خان کا بہیمانہ قتل، دا فریکوینٹ چینجز آف گورنمنٹ، بار بار گورنمنٹ کا جو ہے وہ تبدیل ہونا، پاور ہنٹنگ، پیروچلزم اینڈ ان فائٹنگ ان دا رینکس اینڈ فائلز آف دا مسلم لیگ ہینڈرڈ کانسٹیٹیوشن میکنگ ان پاکستان. طاقت کا حصول یا جو ہے طاقت کے حصول کے لیے جنگ، انفرادی اور اجتماعی طور پر افراد کا باہمی معاف کیجیے گا اختلافات، یہ تمام وہ پیرامیٹرز تھے یا وہ حالات تھے جن کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہے وہ بریک ہوا. پیس، prosperity and development of the Pakistan was ruined. خوشحالی، امن، ترقی اس وقت پاکستان کی وہ ڈیولپمنٹ نہیں حاصل کر سکی جو کہ اسے حاصل کرنی تھی. تو در حقیقت پاکستان اپنے کریشن کے بعد 1947 سے لے کے 1956 تک سرزمین بے آئین، a country without constitution for almost 9 years. The first Constituent Assembly of Pakistan was set up under the provision of the Indian Independence Act 1947. 1947 کے آزادی ایکٹ کے تحت پہلی قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی. The assembly was to perform a dual function. اسمبلی کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ وہ نہ صرف قانون سازی کے لیے ہمہ وقت محنت کرے گی بلکہ موجودہ حالات میں جو بھی وفاق کے اور صوبائی سطح پر جو اسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے اس کے لیے وہ ایک اسٹرکچر جو ہے وہ آرگنائز کرے گی. دا کمپوزیشن آف دا اسمبلی واز، اسمبلی ارکان جو اس وقت موجود تھے یا جو اسمبلی کی تعداد تھی ممبرس کی، each member of the Constituent Assembly presented about 1 million inhabitants which تقریباً 10 لاکھ افراد پر کی نمائندگی کے لیے ایک نمائندہ جو ہے وہ موجود تھا. اور اس طریقے سے اس کی میکسیمم جو اسٹرینتھ تھی وہ تھی 80. ایٹ دا ٹائم آف اٹس اناگوریشن ان کراچی، اس کے افتتاح میں کراچی میں میکسیمم اسٹرینتھ اس وقت 80 افراد کی تھی، اور جس وقت اس کا افتتاح کیا گیا تو یہ اسمبلی تقریباً 69 افراد کی موجودگی میں اس کو آرگنائز کیا گیا. اور اس کی جو اناگوریشن تھا وہ تھا 10 اگست 1947. The assembly had a membership of 69, but a number of them soon migrated to India. اور پھر ان میں سے ایک تعداد جو ہے وہ ہجرت کر کے چلی گئی انڈیا کی طرف. With the passage of time اور time to time accommodation جو ہے اس میں ماڈریٹ کی گئی، accommodation اس میں ریپرزینٹ کی گئی، نمبر جو ہے کبھی کم کبھی زیادہ، بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. Northwest Frontier Pakistan represented by 3 members.
In the Constituent Assembly, unfortunately, the Assembly could not perform the required function due to many factors such as its small strength, poor representation, meager attendance and lack of commitment. बदकिस्मती से ये असेंबली अपनी कमिटमेंट, अपना टास्क पूरा ना कर सकी। उसकी कुछ वजूहात में जो है लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ डेडिकेशन एंड डिवोशन और अटेंडेंस इरेगुलरिटी और साइज और स्ट्रेंथ का कम होना जो है ये वजूहात में शामिल है। बहरहाल द कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्यूचर शेप ऑफ इट्स फेडरल स्ट्रक्चर, द उलमा एंड सेकुलर एलिमेंट्स डिफर्ड ऑन इट। मुस्तकबिल में इसका क्या खदोखाल होना चाहिए, सूबाइयत या वफाकियत, तर्ज हुकूमत में क्या रोल होना चाहिए, उलमाए कराम और सेकुलर लोग जो है वो इस तर्ज पर जो है वो आपस में इख्तलाफ किए हुए थे। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो पाकिस्तान दर हकीकत फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड थी, लेकिन 1971 में ये कंट्री जो है फिर बाद में दो हिस्सों में तकसीम हो गई। द ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान disagreed opinion on the question of representation and distribution of power. मशरकी बंगाल, मगरबी पंजाब, ये जो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ये नुमाइंदगी की बुनियाद पर जो है इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का भी जो है वो इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ। बहरहाल इस असेंबली का जो सबसे काबिल नुमाया और काबिल दीद, काबिल तारीख जो कारनामा था वो था एडॉप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद। 12 मार्च 1949 को करारदाद मकासद जो है इस असेंबली में इख्तियार की गई। ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्ड टू गॉड ऑलमाइटी अलोन एंड द अथॉरिटी विच ही हैड delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by him. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ नेट शेल जो है उसका ये है एक ब्रीफ सा कि हाकमियत आला जो सॉवरेन पावर जो है ऑन द एंटायर यूनिवर्स इज द अल्लाह अलमाइटी ताला हु इज अलोन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तने तन्हा इस कायनात के खालिक व मालिक, रब, राज़िक, रहीम है। और दर हकीकत इस्लाम में जो हाकमियत का तसव्वुर है वो हाकमियत आला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की है, लेकिन ज़मीन पर अल्लाह ने खलीफा इंसान को अपना नाइब बनाया है और अपनी दी हुई ताकत बतौर अमानत इसे तफवीज़ की है ताकि ये दुनिया का नज़्म व नस्क कुरान और हदीस की रोशनी में जो है वो चला सके। इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की सबसे बेहतर और क्वालिटी की बात थी उसमें जो है इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि तर्ज हुकूमत जमहूरियत होगी, फ्रीडम जो है आज़ादी और इंडिपेंडेंस के बाद फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स एंड सेफ गार्ड्स the legitimation interest of the minorities and backward classes। यानी कि यहाँ पर जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ की अश्योरेंस गारंटी दी गई कि तमाम माइनॉरिटीज़ को उनकी रिलीजियस आज़ादी, उनकी मजहबी आज़ादी, उनकी समाजी आज़ादी जो है वो हासिल होगी। और यही जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक संग मेल, एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है जिसमें डायरेक्शन जो है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की तजवीज़ की गई। The objective resolution laid down foundation of the future constitution in order to embody its objective in the future constitution and finalize detail for the final draft. The Constituent Assembly appointed a committee called Basic Principle Committee. ये Basic Principle Committee जो है
مستقبل کے قانون آئین کی تقدو کے لیے ایک ایسی کمیٹی تھی جسے یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اپنی سفارشات، گزارشات، مندرجہ ذات تمام کے تمام جو ہے وہ پیش کرے، اور اسے مولوی تمیز الدین کے ہیڈ میں اٹس چیئرمین شپ جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ The Basic Principle Committee, with the help of its sub-committees, made recommendation regarding the structure of federation, provinces, the distribution of power, franchise, and judiciary. Basic Principle Committee نے اپنے ہڈن ٹاسک اور اپنے چیئرمین کی چیئرمین شپ میں ایک پروسیس شروع کیا جس میں فیوچر اور فیڈرل اسٹرکچر جو ہے وہ تجویز کیا گیا۔ پروونسز دا ڈسٹریبیوشن آف پاور، صوبوں کی طاقت اور صوبوں میں طاقت کی تقسیم تجویز کی گئی۔ جوڈیشری، ریاست میں عدلیہ کا کردار تجویز کیا گیا۔ سملرلی دا بیسک پرنسپل کمیٹی سیٹ اپ اے بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ، اور پھر بیسک پرنسپل کمیٹی نے آبجیکٹو ریزولوشن کی ڈائریکشن میں ایک بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ بھی جو ہے وہ قائم کیا، جس کا مقصد وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی معاملات پر، قرآن و سنت حدیث کے معاملات پر جو ہے وہ ملکی اداروں کی رہنمائی کرنا، ملکی اداروں کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا اکارڈنگ ٹو شریعہ۔ The interim report of Basic Principle Committee was presented to the Constituent Assembly of Pakistan on September 28. 28 سپٹمبر 1950 کو جو ہے بیسک پرنسپل کمیٹی کی انٹیریم رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی۔ دا رپورٹ واز سبجیکٹڈ ٹو سیویئر کرٹیسزم، رپورٹس کو جو ہے وہ سیویئر کرٹیسزم کا شکار ہو گئی، اور بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ کرٹیسائز کی گئیں۔ خاص طور پر کانگریس پارٹی اپوزڈ دا اسلامک پروویژن اینڈ دا بنگال ممبر ٹارگیٹڈ دا پرپوزل آف اسٹرانگ سینٹر۔ کانگریس کے جو ہے نمائندوں نے اسلامک پروویژن کی مخالفت کی، اور بنگال کے ریپریزنٹیٹرز نے ایک طاقتور سینٹر کی جو ہے وہ مخالفت کی۔ دا رپورٹ واز دیئر فور ڈیفرڈ، اس بنیاد پر یہ رپورٹ جو ہے منسوخ کر دی گئی۔ اینڈ دا اسمبلی پوسٹ پونڈ اٹس کنسیڈریشن فار سم ٹائم، اور اس پر غور و خوض کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ دا پرائم منسٹر انوائٹڈ پرپوزل فرام دا جنرل پبلک بائی جنوری 1951۔ پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے عام لوگوں سے رائے کے حصول کے لیے 1951 تک جو ہے وہ پرپوزل مانگے۔ ان دا مین ٹائم پرائم منسٹر لیاقت علی خان واز اسیسینیٹڈ، اسی دوران لیاقت علی خان جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ میکنگ دا پروسیس آف دا کانسٹیٹیوشن a fatal blow received a fatal blow، اسے انتہائی دھچکا لگا، اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا۔ بہرحال کرٹیسائز کرنے والے لیاقت علی خان پر یہ کرٹیسائز